السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 8 کے تیسرے رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اب دیکھیے، جس طرح الف سے پہلے زبر ہے تو الف حروف مدہ ہے، اسی طرح ہا پر کھڑا زبر ہے تو یہ بھی حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی لیے جو اتنی مقدار میں ہم نے ہا کو کھینچا اتنی ہی مقدار میں ذا کو کھینچا، ھذا۔ وہیں نون پر کیونکہ تشدید تھی تو ہم نے غنہ کیا، اور اس نون ساکن کے بعد حروف اقوا میں سے سین آ رہا ہے تو ہم نے اس پر اخفا کیا، نون ساکن پر اس کو پڑھا انسی۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے، اور جب الف پر جزم سکون ہو تو یہ حمزہ ساکنہ کہلاتی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا یأتیکم، یأتیکم۔ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ حروف مدہ کے بعد کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ کیونکہ دوسرے کلمے میں ہے، اور جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے یعنی دوسرے الفاظ میں ہو تو اس کو ہم مد منفصل کہتے ہیں، اور 2.5 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو یہاں پر بھی 2.5 الف کی مقدار کے برابر کھینچا، اعلی اعلی، اس طرح ہم نے اس کو پڑھا۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ واو ساکن سے پہلے کیونکہ پیش ہے تو واو حروف مدہ ہے، غین پر کیونکہ کھڑا زبر ہے تو حروف مدہ کی طرح ایک الف کی برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، غافلون، سیم اسی طرح اس کھڑے زبر کو بھی۔ وہیں جب یہ ہمارا را پر تشدید ہے اور نون پر جزم سکون تو ڈائریکٹ قاف را پیش کر، یا کر کو ہم نون نہیں پڑھیں گے، اور نون کی جگہ ہم را کی آواز کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا یقر ربک، یقر ربک۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ میم پر کیونکہ تشدید تھی تو ہم نے یہاں پر غنہ کیا، تشدید با پر بھی ہے لیکن با پر سختی تو کریں گے، ربو کا تو کہیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا، غنہ تبھی ہوگا جب نون یا میم پر تشدید ہو، سختی کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہم غنہ کہلاتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، کیونکہ یہاں گولتا ہے اور وقف مطلق کی علامت ہے، گولتا پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ ہائے ساکنہ ہا بن جاتی ہے، اسی لیے ذو الرحمتی کو ہم نے پڑھا ہے ذو الرحمہ۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا شَاءَ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، کیونکہ یہاں وقف کی علامت تو تھی نہیں، سانس ٹوٹنے کی وجہ سے اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں یا بیچ میں کہیں بھی بنا وقف کی علامت کے وقف کرتے ہیں تو اس الفاظ کو دوبارہ ملا کر ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے قومین پر کوئی ٹھہراؤ نہیں کیا، نون کو سمپل ظاہر کر اور آگے بڑھے، قومین آخرین۔ یہاں اقلاب کا میم ہے، جب یہ چھوٹا میم ہوتا ہے تو اس کے بعد با آتی ہے 100%، اور اس کو ہم کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ۔ یہاں اس کے جوائنٹ پر ہم اس غنہ بھی کرتے ہیں اور اخوا بھی کرتے ہیں، من بعدکم،
انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو ادغام شفی کا ہمارا قاعدہ پایا جا رہا ہے. میم ساکن کے بعد جب با ہے تو اس جوائنٹ پر انتم پر ہم اخفا بھی کرتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. یہاں دیکھیے یہاں پر الٹا پیش تھا اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے، جبکہ عین الف زبر آ یہ حروف مدہ ہے، الف سے پہلے کیونکہ زبر ہے، قاف پر زیر، با پر پیش زبر اور تا پر پیش. زبر زیر پیش کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یہ اس قاعدے کی تفصیل ہے. اسی لیے ہم نے بغیر آواز مجہول کیے پڑھا عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. را پر زبریہ پیش ہو تو را ہماری پر یعنی موٹی پڑھی جاتی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا لِشُرَا. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. اب دیکھیے لی کثیرم اس سے پہلے والے پیج پر ہم نے پڑھا، اس کے بعد میم پر کیونکہ تشدید تھی تو یہاں پر ہم نے غنہ کیا. یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو یا کو ایک الف کاف یا زر کی، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا. قتل کیونکہ قاف پر زبر ہے، لام پر زبر ہے، ان کی آواز کو ہمیں مجہول نہیں ہونے دینا ہے. اس کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے یعنی اسی حروف میں ہے تو مد متصل مد واجب بامانی اہم ہوگا. پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ کہ چار الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم نے پڑھا شُرَكَاؤُهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. آیت یہ تھوڑی لمبی تھی، اس کو سمجھیے. یہاں پر صلہ بھی تھا اور قاف بھی تھا. ہم نے یہاں پر وقف کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وقف کے قاعدوں کے مطابق صل اور صلہ پر نہیں رکنا بہتر ہے. دیکھیے عربی کے مطابق اور جب قواعد سکھائے جاتے ہیں ان کے مطابق جہاں پر یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں رکنا بہتر ہے اور یہاں رکنا نہیں بہتر ہے تو نہیں بہتر ہے اس کا مطلب یہ کوشش یہ کریں وہاں پر آپ نہیں رکیں. لیکن اگر آپ کا سانس بہت زیادہ ٹوٹ رہا ہے، نہیں کھینچ رہا ہے تو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک رعایت دینے کے طور پر یہ بات بول دی جاتی ہے کہ بہتر ہے اور بہتر نہیں ہے. تو اگر نہیں کی کیٹیگری میں یہ چیز آ رہی ہے تو آپ مت ہی رکیے تو بہتر ہے. اور اگر کہیں یہ بولا جا رہا ہے رک جائیں تو بہتر ہے تو پھر رکیے ہی اس جگہ پر. اور یہاں پر جیم پر کیونکہ جزم سکون تھا تو ہم نے یہاں پر قلقلہ کیا، پڑھا ہے اس کو ہجر. جیم کو کی آواز ہماری لوٹی ہے جس کو ہم قلقلہ کرنا کہتے ہیں. یہ ہا بھی سینے سے پڑھنے والی ہے، یہ ہا بھی سینے سے پڑھنے والی ہے، دونوں کو ہی ہم نے پڑھا ظہورها. وہیں یا ساکنہ سے پہلے کیونکہ زبر ہے تو یا
حروف لین کہلائے گی. اس کو نرم آواز کے ساتھ ہم جلدی ادا کریں گے. کس کو؟ لام یا زبر لئی کو. علیہ. لیکن یہاں وقف مطلق کی علامت تھی، ہمارا سانس آگے کھنچ سکتا تھا، تو ہم نے یہاں وقف نہیں کیا، ہم نے ڈائریکٹ آیت پر ہی وقف کیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر حروف مدہ بھی آیا تھا. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی جس الفاظ میں حروف مدہ ہے اسی میں ہماری حمزہ ہے، تو اس کو ہم 4 الف کی مقدار کے برابر ہم نے کھینچا. علیہ افتراء، ہم نے اس کو پڑھا ہے. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہاں وقف مطلق کی علامت تھی، یہاں وقف مطلق کی علامت تھی، تو ہم یہاں ٹھہر سکتے تھے، اس لیے ہم نے یہاں وقف کیا. اگر آپ کا سانس اتنا لمبا ہے کہ ڈائریکٹ یہاں سے یہیں آپ وقف کر سکتے ہیں تو ایسا ہی کیجئے، آیت ٹو آیت ہی وقف کیجئے. اس کے علاوہ نون پر تشدید تھی تو ہم نے غنہ کیا، یا ساکنہ سے پہلے زیر تھا، حروف مدہ بن گئی یا ساکنہ. یہاں بھی وہی کنڈیشن ہے یا ساکنہ کی جو یہاں ہے، اسی لیے ہم نے ایک ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھا ہے. حکیم علیم، لیکن وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا ہے علیم، کیونکہ 2 پیش پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہاں پر ہم جزم دے کر سانس توڑتے ہیں، اسی لیے ہم نے علیمون کو پڑھا ہے علیم. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، وہی جو میں نے اس مد کے بارے میں بتایا وہی کنڈیشن اس والے مد پر بھی ہماری لاگو ہوتی ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ. کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آتا ہے تو لفظ اللہ کے لام کو ہم پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو علی اللہ پڑھا. علی اللہ. وہیں یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو ہم نے غین یا زبر غی، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے کیونکہ یہ حرف لین کہلائے گی. قد ضلوا وما كانوا مهتدین. یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو یا حروف مدہ بن گئی، اس لیے دال یا زیر دی کو ایک الف کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھا. دال پر جزم سکون ہے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا قد. قد. اسی کے ساتھ یہاں پر یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ رکوع کے ساتھ. جزاک اللہ خیرہ.